صلی علی رسول کریم مولا کئی ہفتوں سے مسلسل بات چل رہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی مشہور اور مایہ کتاب جبر اللہ بالغ کے، اور جبر اللہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی مسائل کا بیان کیا، اور ہوتا یہ ہے کہ انسانی نفسیات اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ کسی ایک چیز کو اگر پڑھتے رہیں سنتے رہیں تو پھر اس چیز کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے، اور غلبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان پر اس چیز کا ایک حال طاری ہو جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا حال طاری ہو جائے انسان پہ، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال پہلے کی شاید کئی مرتبہ گزر چکی ہو، مگر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ایک جگہ یہ بات تحریر کی ہے، اور لکھا ہے کہ شہر میں دمشق میں ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو لوگ تعزیت کے لیے گئے، ہم لوگ بھی تعزیت کے لیے گئے، تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعزیت ان سے کی کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور افسوس ہے، تو شیخ کے وقت تھے مگر ہنستے رہے، تمہارے شیخ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کہا پھر آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور آپ اس بات پہ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا اس بات پر خوش ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا، اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ میرے بیٹے کو لے لے، تو میں بھی اسی بات پہ خوش ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو راستے میں شیخ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر یہ آدمی ابھی تک کامل نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کے انتقال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے تھے، اگر انہیں افسوس ہوتا اور رو دیتے تو یہ بڑا اونچا مقام تھا بنسبت اس مقام کے کہ ہنس رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مقام۔ انسان کی اصل خصوصیت اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی کے لیے اللہ نے انسان میں یہ جو جستجو رکھی ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ کیسا بنے۔ بچے کو آپ دیکھیں اپنے ٹیچر کی طرح بولنے لگتا ہے، چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھیں تو کبھی کبھی گھر میں کہتی ہیں کہ ہمیں ایک بلیک بورڈ لا دو ہم اس پہ لکھیں گے، تو وہ کیا ہے، بچی کے ذہن نے ٹیچر کی شخصیت کو قبول کر لیا، تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی بنانا چاہتی ہے۔ تو بندگی کا سب سے بہتر نمونہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور لوگوں کو بتایا کہ میری بندگی اگر چاہیے اور انسان کو چاہیے تو ہمیشہ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، اپنے آپ کو جیسا بنا۔
تو جو احوال لوگوں پر طاری ہوتے ہیں یہ حال اصل نہیں ہے، یہ غلبہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کے لیے انسان بن کر رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور یہ دوسری مثال اس بات کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو چیز آدمی پڑھتا رہتا ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے شکایت کی، اپنے حالات معاملات جو ہوں گے بیان کیے، تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم مباح کاموں میں لگ جاؤ۔ مباح کاموں میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو بظاہر لوگ دین میں شمار نہیں کرتے لیکن وہ حرام بھی نہیں ہوتی، ناجائز بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی واک کے لیے نکل جاتا ہے، ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کے تقریب کے لیے نکل جاتا ہے، ایک آدمی کسی اچھی جگہ پر کھانا کھا لیتا ہے، دوست پکنک بنانے چلے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی، تو انہوں نے سے مشورہ کیا کہ یہ کام کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی سے مباحات کو خارج کر دیتا ہے اور کسی بھی چیز کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس باغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس ایکسٹریم تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے خلاف نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ حالانکہ اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حدود میں رکھے اور اپنے لیے تقویٰ کا جو بھی معیار مقرر کرے، جن چیزوں کی چھوٹ اور رخصت اللہ نے لوگوں کو دی ہے، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ خوش ظاہر ہے اور سمجھتا ہے کہ اس آدمی نے باہر جا کے کھانا کیوں کھا لیا، بچوں کے ساتھ کیوں چلا گیا، گھر میں اے سی کیوں لگا دیا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً کسی گرفت میں آتی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ معصوم اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی یاد کے غلبے کو، اللہ کے ذکر کو اتنا اس نے اوپر طاری کر دیا کہ اس نے زندگی کے باقی راستے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے۔ اور یہ کسی بھی معتدل مزاج آدمی کی طبیعت نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہی اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی اللہ نے لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا۔ تو اتنے دنوں سے جو اللہ کی باتیں چل رہی ہیں تو خیال میں یہ آ رہا کہ علم جو ہے اس سے ہٹ کے بھی بات کبھی ہونی چاہیے، اور علم کے علاوہ ایک چیز انسان کا دل ہے، اور علم کی باتیں، عقل کی باتیں کبھی کبھی آدمی کو زندگی کے اس پہلو سے محروم کر دیتی ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح اور اللہ کی یاد، ان چیزوں کی فکر بھول جاتی ہے۔ ساری دنیا کا علم بھی حاصل کر لیا جتنا اس شخص کے لیے ممکن تھا، اور مانا کہ اپنے زمانے کا علامہ بن گیا، اور لوگوں نے واہ واہ کر دی، اور اللہ کے ہاں پہنچ کر اگر کے پاس پوچھ دی گئی کہ تم نے اس چیز میں زندگی گزاری، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں ایسے کیا، کیا جواب دے؟ مولانا سلیمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، حدیث ان سے پڑھی تھی، ان کے خلیفہ تھے امام محمد علی منجیری۔ سلسلہ نقشبندیہ کی یہ جو شاخ تھی،
ان میں آخری دور میں جو بہت بڑے لوگ گزرے ہیں یہ سب لوگ تھے، اور امام محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی عصمت تو جو بھی ہو، ایک واقعہ آپ سوچیں ان کا جواب تو یہ بتاتا ہے کہ اس شخص میں گہرائی کتنی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت انگریز پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور گمراہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں آدمی کی تجلیات دنیا پر پڑتی تھی اور لوگ ہدایت یافتہ تھے، اور ان دنوں اللہ کے اس میں مضل کی تجلیات پڑتی ہیں کہ وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ تو ان تجلیات کا اثر یہ ہے کہ خانقاہیں اور مدارس جو ہدایت کے مراکز ہوا کرتے تھے مساجد، وہاں سے گمراہی چل پڑی، تو اس لیے گمراہی عام ہو گئی۔ یہ ان کے معرفت اللہ، معرفت باللہ اور تصوف میں قدم راست ہونے کی بات تھی جو انہوں نے اتنی گہری بات کہی۔ محمد رحمان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور جو چیز شرط گئی تھی ان میں اس کا اظہار مختلف مواقع پہ ہوتا رہا، اور وہ اصل چیز تھی اللہ کے ساتھ تعلق۔ لکھنؤ آئے تو کچھ مولوی صاحبان ملنے آئے، طالب علم کے بیچارے بچے، تو حضرت نے بلایا، جمعے کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے پوچھا بچوں کیا پڑھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ قاضی مبارک۔ قاضی مبارک منطق کی بڑی اعلیٰ درجے کی کتابوں میں، تو نے کہا مولوی صاحب ہم نے مانا کہ تم قاضی مبارک پڑھ کے مثل قاضی مبارک ہو گئے، اتنے بڑے درجے، لیکن تم کبھی غور کرنا قاضی مبارک کی قبر پہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اور جس نے 4 دن اللہ کا نام کیا ہے اس کی قبر پہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے اس کا علاج موت کی ٹھوکر ہوتی ہے، اور علم کی وجہ سے کبر بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت پڑ جائے تو اس کا کوئی علاج کیا۔ یہ علم جتنی اچھی چیز ہے اتنی ہی بری بھی چیز ہے۔ یہ نظریہ کہ مجھے آتا ہے اور میں جانتا ہوں وہ مجھے پتا ہے، اور اس زون میں جو بظاہر درجے میں چھوٹا ہے اس کی بات نہ سننا اور اس کی دلیل کو اہمیت نہ دینا، اور اپنے علم کے مقام پر تنقید کو برداشت نہ کرنا، یہ سب علامتیں اس بات کی کہ شخص علم کی کبر میں پڑ گئی اور علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اضلہ اللہ علی علم، اسے علم کے باوجود خدا نے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ باقنا نشہ، سب سے بدترین نشہ آنکھ کا ہے۔ اس آنکھ کے نشے جیسا کوئی نشہ، گناہوں کی بنیاد خواہش ہوتی ہے، اور گناہوں کی بنیاد یہ آنکھ کا نشہ ہوتی ہے۔
اور گناہ کی بنیاد جب خواہش پر ہو تو اس کا انجام اور ہے، اور گناہ کی بنیاد اپنی ذات پر نظر ہو تو اس کا انجام اور ہے۔ آسمان اور زمین میں اتنا فرق نہیں جتنا فرق ان دو گناہوں میں ہے کہ کس گناہ کی بنیاد خواہش تھی اور کس گناہ کی بنیاد اپنی ذات تھی۔ یہ آنکھ کا نشہ اتنا بدتر نشہ ہے کہ اس جیسا کوئی باطلا نشہ نہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے جن چیزوں کو بھی سب سے بدترین چیز جو آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ اپنی ذات کی بڑائی ہے، اپنی ذات کا عروج۔ بس ساری دنیا دیکھو تو در حقیقت اس کائنات میں جتنے بھی گناہ ہیں تم غور کرتے رہنا اس بات پہ اس گناہ نے کیوں جنم دیا۔ یہ قتل، فساد، دنگا، بادشاہوں کی لڑائیاں، مملکتوں پہ چڑھ دوڑنا، ان سارے گناہوں کی اصل جا کر نکلے گی تو صرف ایک، اور وہ اپنی ذات کی بڑائی۔ یہ اپنی ذات کی بڑائی وہ علم پیدا کرتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی یہ چیز پیدا کرتی ہے اختیار، اور آدمی کی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم بہت بڑے آدمی۔ اس کا انجام اور ہے، اور خواہش کی بنیاد پر گناہ کا انجام اور ہے۔ خواہش کی بنیاد پر گناہ لفظ کچھ کہہ دو، انبیاء علیہ السلام کے متعلق گناہ کا لفظ استعمال کرتے نا، لفظ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو لے لیجیے، جو لفظ اور خطا ان سے ہوئی وہ جنت میں کھانے کی تھی نا، اللہ نے کہہ دیے تھے نہ کھانا، کھا لیں، یہ خطا۔ اور پھر اس کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسم کے جو حصے چھپائے تھے وہ کھل گئے۔ یہ سارے گناہ ان کی بنیاد خواہش ہے، اور اس کا حل کیا نکلا، انجام کیا نکلا؟ انجام یہ کہ اس گناہ کے نتیجے میں اپنی ذات ٹوٹ گئی۔ انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، مگر وہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی بات کے سامنے سر جھکا دیا، رو دیے اور کہا کہ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحمت نہ ہوئی تو ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ یہ اس خطا کا راستہ ہے کہ لائن ہے، اور انجام سے دیکھ لو توبہ ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام کے سامنے ہی دوسرا دیا ہے، اس نے گناہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کیا، اس کا گناہ اس کی بنیاد اس کی ذات کی، اس نے کہا خیر منہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اور علم جو دلائل کو جنم دیتا ہے نا، اس سے بھی دلیل تھی، اس نے کہا اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ جو اپنی ذات کا گناہ تھا اور اپنے آپ کو بہتر کہنے کا، اس کا انجام دیکھ لو، اللہ نے کہا کہ لعنت پڑے مجھے۔ اس لیے یہ جو آنکھ کا نشہ ہے باطلا، یہ چاہتا ہے کہ انسان کو عروج پر رکھے دکھائے، اور یہ اسے سمجھائے کہ تم جیسا کوئی نہیں۔ سہارنپور میں ایک جگہ ہندوستان میں علامہ محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور جلسے میں جب عروج پہ تھا اور لوگ ہمہ گوش سن رہے تھے تو کچھ علماء آئے اور حضرت نے یکدم تقریر بند کر دی اور فرمایا پھر بات کریں گے اس پر۔
سارا مجمع حیران کہ نہیں ہوا کیا؟ جو بلانے والے تھے ان کا حضرت لوگ اتنی دلچسپی سے سن رہے کہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا وہ حضرات آ گئے تھے اس چیز ہو گئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں بھی موجود تھا. میں نے کہا حضرت یہی تو وقت تھا بولنے کا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد تھے. تو عزت کر کے یہی تو وقت تھا بولنے کو. انہیں پتہ چلتا کہ آپ پر جو اتنے اعتراضات زندگی بھر کرتے رہے اور آپ کو جلدی غلط فہمیاں پیدا کریں انہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے. حضرت صاحب یہی تو وقت تھا چپ ہونے کا. میرے جی میں جب آیا کہ میں آج پتا چلے گا تو میں تو کو اب اللہ کے لیے بولنا نہیں رہا آپ اپنے جی کے لیے ہو گیا. چھوڑو اس کے شیر اللہ یہ تقویٰ اور یہ اپنی ذات کے معارف پر نظر تھی کہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے یہ اتنی مباحث یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اپنے انجام کی فکر نہ ہو تو یہ سب بواز ہے. یہ سب قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں اتنا علم دیا تھا اتنا کچھ دیا تھا اور خود تم نے اپنے متعلق کبھی نہیں سوچا کہ تم ہمارے پاس آؤ تو تمہارا انجام کیا ہوگا. دیکھو ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اور انسان کی بات کرو اللہ کے تم ایک کو معاف کرتے ہیں چلو کیا نقصان. اور ساری دنیا کو جنت میں بھیج دیں اور ایک اپنی ذات کو پکڑ لیں ہمیں اور کہیں کہ تم تو جاؤ جہنم میں باقی دنیا کو چھوڑو کیا فائدہ. کبھی کبھی جاہل آدمی اللہ کی رحمت پر مسترد ہو جاتا ہے اور دل کا فکر لے لیتا ہے. حدیث سے مشہور قصہ ہے کہ صحابی نے کہا اپنے لڑکوں کو بلایا اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا. اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کی رات دریا میں بہا دینا. اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آج زندگی گزاری کو کیا جواب ہو. لڑکوں نے ایسے ہی کیا لگا مجھ سے پیدا کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پیدا نہیں کر سکتے. اس کا اللہ یقین تو تھا لیکن میں ڈرتا تھا کہ کچھ میں نے کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس شخص کو ہم نے موت کیا. اور کریں اس حدیث پہ تو اس شخص نے کیا اللہ کی قدرت کا انکار کیا. اللہ کی صفت قدرت جو اس کی ذاتی صفات میں سے ہے اس کا کیا اس نے انکار کیا. اسی لیے ابن جوزی جب اس حدیث پہ لکھا ہے ہمیں تو انہوں نے کہا اس شخص نے کفر کیا. لیکن ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے حدیث سے پڑھی تھی وہ براہ راست انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی شاگرد تھے. فرماتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں کفر کہاں سے ہوا. اس نے تو اپنے طور پہ بھرپور میکسیمم کوشش کی کہ میں مٹ جاؤں. اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا کہ راس بنا دینا میری اور مجھے جلا دینا. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے یہ کیا اس کی بخشش ہو گئی. کفر ہوتا تو بخشش نہیں ہوتی. لیکن آپ غور کریں کہ اس شخص کی اللہ کی صفت قدرت سے پوری واقفیت نہیں کچھ نہ کچھ بات کی اللہ نے معاف فرما دیا. تو یہ دل اس کے مقابلے میں اللہ کے یہاں جس چیز کی قدر زیادہ ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہے وہ شکستہ دل ہے. انسان کا یہ احساس کہ میں گناہگار ہوں میں نالائق ہوں مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں انسان کو عروج دیتی ہے. اور دل عقیدہ رہ جائے اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد اور فکر نہ رہے یہ بڑا فتنہ.
ہمارے حضرت کہتے تھے محمد حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں لاہور گیا تفسیر پڑھنے کے لیے، اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے تو میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی، تو اس نے مجھ سے فرمایا کہ میرے تو شہر ابھی زندہ ہے، 3 فٹ چلے جاؤ. تو اس نے فرمایا میں 3 فٹ چلا گیا بیعت کے لیے، اور فرماتے تھے اتنا لاکھ کا ذکر تھا، اتنا لاکھ کے ذکر کا غلبہ تھا کہ جو گلی محلے میں بوڑھے لوگ بھی پھرتے تھے وہ بھی ہر طرف سے اللہ کی آوازیں آتی تھی. فرماتے اتنا عرصہ رہا، اتنا ذکر کا اللہ کے ذکر کا غلبہ دیکھا تو مجھے لگتا تھا جیسے یہ در و دیوار بھی اچانک کو یاد کرتے. یہ نہیں ہے کہ وہاں علم نہیں تھا، علم تھا، لیکن علم کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے اس کا علاج تھا. حضرت ثانی نبی اللہ مسعود فرماتے تھے کہ 9 سال دیوبند میں رہ کے مولوی بن جاتا ہے اور میرے پاس 9 مہینے گزار کے انسان نہیں بنتا. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ علم اپنے وجود کا احساس پیدا کرتا ہے، اور وجود کی نفی بڑی ضروری ہے. فرض ہے اپنے وجود کی نفی کرنا. اپنا علم، اپنا عہدہ، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی سلطنت اور عروج، ان سب چیزوں کو بنا کرے. ایک بیوی ملتی ہے جس سے وقت چل سکتا ہے، تو اپنا امتحان لے اور سوچے کہ میرا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے. ماتحتی میں ابھی ایک عورت آئی ہے، کیا رویہ ہے؟ اس کو رسوا کرنا، گالی دینا، مارنا، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. نہ سمجھتا ہوتا تو اس سطح پہ نہ اترتا. اور پھر بچے ہو جائیں تو پھر تو 4-5 رعایا میں شامل ہو گئے، پھر تو بادشاہ سلامت ہو گئے. بھی اسی لیے فرض نماز ہے. اس کے متعلق شامی میں لکھا ہے کہ بچے کو پہلے نماز کا حدیث میں جو ہے مارے تو انہوں نے کہا کہ درجت ہاتھ سے نہیں مارنا، لکڑی سے نہیں مارنا، ہاتھ سے مارے. اور کہتے ہیں ہاتھ سے بھی 3 چپٹ لگا دے، بس اس سے زیادہ نہیں. چپٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گدی گردن بس اس پہ ایسے مار دیا کہ چلو نماز پڑھو. کیوں شریعت نے بچے کو مارنے کی اجازت دی؟ ہم حیران ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ سوچ کے کہ بچے کو مارتے ہیں، اور بچہ اگر اپنی ماں کو معاف کر بھی دے کہ باپ کو معاف کیا تو باپ اس سے معافی مانگے تو اپنی عزت ختم ہوتی ہے، روب ختم ہوتا ہے، دبدبا ختم ہوتا ہے، وقار ختم ہوتا ہے. چلو مان لیا، معافی مانگی، بچے نے معاف کر دیا تو اس کو معاف کرنے کا حق نہیں. یہ ظلم جو کچھ کیا یہ باقی رہا، اللہ کے یہاں کیا جواب دے. اتنے محتاط ہیں فقہاء تربیت میں کہ جب شیخ ہونا اور مشائخ میں شمار ہونا کسی شخص کا بغیر علم کے آ جائے، یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اتنے محتاط ہیں فقہاء کہ انہوں نے کہا کہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے حکم نہیں دینا چاہیے. جب وہ بالغ ہو جائے تو اب بچے کو مثلاً وہ 15 سال کی عمر میں جوان ہو گیا، 16 سال کی عمر میں جوان ہو گیا، اب اسے کہنا کہ تم پانی پلاؤ، اور وہ کہے نہیں پلاتا، یہ گناہگار ہو جائے بچہ. یہ کس نے حکم ماننے سے انکار کیا نا، ماں باپ کی اطاعت پر. کہا کہتے ہیں یہ تربیت ہے کہ بچے سے سوال کے ذریعے بات کر دی جائے کہ بیٹے کیا آپ پانی پلا سکیں گے؟ گرمی لگ رہی ہے بیٹے آپ پنکھا چلا سکتے ہیں؟ دوسری طرح سے بات کر دی جائے، مارکیٹ جانا ہے فرض کر لیں
اور اندیشہ ہو کہ بچے کو کہا جائے گا کہ مارکیٹ لے لو تو نہیں جائے گا، تو اس سے بات کر لیجیے کہ وہ مارکیٹ جانا ہے کہ یہ چیزیں خریدنی ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں ساتھ، کیا مناسب ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ اس دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ فقہا اتنی احتیاط کرتے ہیں اس تربیت کے باب میں، اس لیے کو کہتے ہیں اسے گناہ سے بچاؤ، ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی نادانستگی میں انجانے میں اس کے گناہ ہوتے رہیں اور خدا کے ہاں اس کے گناہوں کا انبار ہو جائے۔ یہ تربیت ہے، بڑی مشکل چیز، بڑی مشکل چیز۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں پچھلی کم سے کم 10 نسلوں سے کوئی تربیت نہیں، عمومی طور پر تربیت کی چیز ختم ہو گئی۔ سیاست کے تقریباً سن لو اور مسائل سے سن لو، مگر جو تربیت کا باب ہے یہ نکل گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ایسی حرکت کرتا ہے کہ سوچتا رہ جائے گا کیا کہ مسلمانوں کی حرکت ہے، کس کی حرکت ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے، اپنے آپ کو ختم کیا جائے، گٹایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اور ان کے سر پہ کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کی ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بڑے حیرانی سے دیکھا اور مقامی مومنین اتنے آپ کے غلام ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا واپسی پہ گھر پہنچ کر صحیح کہتے ہو، آج سے ذہن میں آیا کہ میں مسلمانوں کا امیر بن گیا۔ میں نے اپنی جی سے کہا کہ تم عام انسان کی طرح ہو اور دیکھو تم بازار سے بڑی گٹھلیاں لے کے چلو تو کوئی تمہاری گٹھلیاں دینے والا نہیں ہے، تم عام انسان کی طرح۔ تو فرمایا کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے متعلق کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس انسان کو اپنی بڑائی پر گمان پیدا ہو، لیکن محتاط ہونے کی بات تھی، احتیاط کی بات تھی کہ وہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو دنیا میں یعنی ان کے قرب و جوار میں جتنے لوگ تھے ان کی نگاہیں ٹکی کی تھی کہ امیر المومنین چابی دیں گے اور یہ ہوگا یہودی عیسائی مسلمان سب جمع۔ اور ایک عیسائی عورت نے کرتا پیش کیا پہننے کے لیے، تو انہوں نے کرتا پہن لیا اور ایک گھوڑا لایا گیا، اس کی بیٹھ کے خاموشی سے تھوڑا سا دور گئے اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے اور پیدل چل رہے تھے اور پھر کہنے لگے لاؤ میرا کرتا وہ پرانے والا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مگر وہ پسینہ زیادہ جذب کرتا ہے۔ اور پھر کہا یہ منہ کی دے دو، یہ گھوڑا رکھ دو۔ تو لوگوں نے کہا اس گھوڑے میں کیا ہے؟ تو چپ رہے اور بعد میں فرمانے لگے میں نے جب کرتا پہنا اور جب گھوڑے پہ بیٹھا تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے نفس میں کبر پیدا نہ ہو جائے، میں اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اچھا نہ سمجھنے لگوں، اس لیے میں نے یہ کام۔ اتنی ضروری ہے یہ چیز، جب ملتا ہے اپنی رائے کو مٹاتا ہے اور تو پھر اس انسان کا وجود اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم المسلمون من لسانہ وغیرہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ کی یاد کی کثرت سے۔ آپ کبھی غور کیجیے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر ایک نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ رکوع، سجدہ، اٹھنا، بیٹھنا، ہر جگہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ سب سے بڑا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہر اللہ اکبر پہ یہ سوچے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا، ورنہ اللہ اکبر ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی نماز کی بالکل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی،
سنت کے مطابق ہو جائے گی. لیکن اگر یہ خیال رہے نا کہ میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب سے چھوٹا فرد ہوں دنیا کا، تو پھر علاج ہوتا رہتا ہے. پھر جب اختیارات ملتے ہیں تو اختیار سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو زیادتی ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو ایسی چیز ہو جائے، ایسی چیز ہو جائے. یہ ہے وہ بات. جتنی بھی چیزیں انسان کی طبیعت میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ لوگ دیکھیں اور میری آنکھ کا نشہ پورا ہو، ان سے بچنا چاہیے. ان میں یہ علم ہے، یہ عقلی دلائل ہے، یہ سب صحیح ہے، جذبہ بھی آتی رہے گی، انشاءاللہ چلتی رہے گی. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پہ بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں پیشی ہوئی تو میں اپنے اعمال کا کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو